محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سکول میں نئی پرنسپل کے حوالے سے بہت عجیب طرح کی باتیں پھیلی ہوئی تھیں۔ میں 2 روز کی چھٹی کے بعد آج سکول جا پہنچا تھا۔ ریاضی کے استاد سر منیر صاحب نے میرے کان میں جھکتے ہوئے کہا، صفدر تم جانتے ہو نئی پرنسپل کا چکر ہمارے سکول کے چپڑاسی سکندر سے چل رہا ہے۔ غضب خدا کا، آج کل کی عورتیں اپنی عزت کا جنازہ ہی نکال دیتی ہیں۔ میں ان کی بات سن کر ابھی حیران تھا کہ پرنسپل صاحبہ اسمبلی کے لیے پہنچ گئیں۔ میری نظر جیسے ہی ان پر پڑی میرا سر چکرانے لگا، کیونکہ وہ عورت کوئی اور نہیں بلکہ میری بچپن کی۔ معمول کے مطابق میں گہری نیند سو رہا تھا جب اچانک امی اسکول کے وقت فوراً ہی میرے سر پر نازل ہو گئی تھیں۔ صفدر جاگ جاؤ، سکول نہیں جانا کیا؟ آج تمہارا ٹیسٹ بھی ہے۔ جبکہ میں کروٹ بدلتے ہوئے بولا، پلیز مجھے پریشان نہیں کریں، مجھے سونے دیں۔ جبکہ اماں فوراً سے میری کمر پر تھپڑ جڑتے ہوئے بولی، روز تمہارا یہی بہانہ ہوتا ہے، تمہارے سکول سے فون کالز آ رہے ہیں، کس طرح کہ تم مانیٹر ہو وہاں کے، اس لیے تمہیں یہ بیج ملا ہے کہ تم اس کی ناقدری کرو۔ جبکہ میں خوف سے آنکھیں گھماتے ہوئے بولا، میں نے کسی کو نہیں کہا تھا کہ یہ بیج مجھے تھمایا جائے، بلا وجہ زبردستی میرے گلے میں ذمہ داری کا پھندا ڈال دیا ہے۔ حالانکہ سب کو پتہ ہے صفدر کو یہ سب پسند نہیں، وہ اپنی موج مستی میں رہتا ہے، بلا وجہ کی مصیبت میرے گلے پڑ گئی ہے۔ جبکہ میری اماں میرا بازو تھام کر بولی، اب آواز نہیں آئے، تمہاری کتنی تعریف ہوتی ہے تمہاری سکول میں، مگر تمہیں یہ تعریف قبول ہی نہیں۔ جبکہ میں خشک لہجے میں بولا تھا، نہ ہی میں پڑھائی میں اچھا ہوں اور نہ ہی صاف ستھرائی میں، نہ جانے کس وجہ سے یہ لوگ میری اتنی تعریفیں کرتے ہیں، کہیں آپ انہیں الگ سے پیسے تو نہیں دیتے؟ جبکہ وہ بولی، یہ بات تو مجھے بھی حیران کر دیتی ہے کہ تمہاری تعریف اتنی کیوں کی جاتی ہے، حالانکہ تم میں ایسا کوئی بھی گن نہیں ہے جو تمہارے سکول والے گاتے ہیں۔ جبکہ میں اب بستر سے اتر گیا تھا، مجھے معلوم تھا امی اب کھڑی ہو کر صرف ذلیل کرتی رہیں گی، اس لیے بہتر تھا کہ میں تیار ہو کر سکول ہی چلا جاتا۔ واش روم آ کر میں جلدی فریش ہوا تھا، کیونکہ وقت کافی بیت گیا تھا۔ مانیٹر ہونے کی حیثیت سے اسمبلی ہونے سے پہلے مجھے سکول پہنچنا ہی ہوتا تھا، ورنہ بلا وجہ اوپر والے لوگوں کی ڈانٹ کھانی پڑ جاتی تھی کہ جب مانیٹر صاحب لیٹ آئیں گے تو باقی بچے تو بگڑیں گے ہی نا۔ تیار ہو کر میں کمرے سے باہر آیا تو ابا اور چھوٹے بہن بھائی بھی تیار ہو کر اپنی اپنی جگہیں سنبھال چکے تھے۔ میں بھی چپ چاپ اپنی کرسی سنبھال لی تھی۔ اماں میرے سامنے ناشتہ رکھتے ہوئے بولی، آج ٹیوشن بھی جاؤ گے؟ بس بہت ہو گیا، 3 دن کی چھٹی تم نے لگاتار کی ہے، وہ بھی بلا وجہ کہ ایک زکام کے پیچھے۔ اب میں تمہاری ایک چھٹی برداشت نہیں کروں گی۔ جبکہ میں سر جھکاتے ہوئے بولا، بلا وجہ آپ نے مجھے ٹیوشن لگایا ہوا ہے، اتنی بھی کوئی ہارڈ پڑھائی نہیں ہے کہ میں گھر بیٹھ کر نہ پڑھ لکھ سکوں۔ آپ ابا کے پیسے ضائع کر رہی ہیں۔ ابھی میں مزید کچھ کہتا اس سے پہلے ہی ابا نے ہلکا سا تھپڑ میری کن پٹی پہ لگایا تھا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولے، اپنی ماں کا احسان مانا کرو کہ وہ اتنی جدوجہد کر کے تمہیں پڑھا لکھا رہی ہیں، تم جیسی اولاد کو مکینک کی دکان پر لگا دینا چاہیے جسے ماں باپ کی قدر و قیمت کا احساس ہی نہیں۔ جبکہ میں نے اب کوئی جواب نہ دیا تھا۔ مجھے معلوم تھا اب میرے لیے لیکچر شروع ہو جائے گا، جو صبح سننے کا میرا بالکل بھی ارادہ نہ تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ میں کافی چڑچڑا ہوتا چلا جا رہا تھا۔ بے شک میں بورڈ میں پہنچ گیا تھا، لیکن میرے ماں باپ مجھے ابھی تک بچہ سمجھتے تھے۔ لیکن میں ان کو سمجھانا چاہتا تھا کہ اب میں چھوٹا نہیں رہا ہوں، میں 9 اسٹینڈرڈ میں ہوں، میری عزت کیا کریں۔ مگر یہ لوگ یہ بات سمجھ جائیں، یہ کہاں ممکن تھا۔ جلدی ناشتہ کر کے میں اپنا بیگ اٹھائے اب باہر کی طرف بڑھ چکا تھا۔ حالانکہ روزانہ اماں کا ماتھا چوم کر میں جاتا تھا، لیکن آج سکول جانے کا بالکل بھی دل نہیں چاہ رہا تھا۔ اور امی جان،
زبردستی مجھے سکول بھیجنا چاہتی تھی۔ میں ابھی سیڑھیوں کے پاس ہی آیا تھا جب اچانک میرا موبائل فون کمرے میں بجنے لگا تھا۔ 8ویں جماعت میں ہی آن لائن کلاسز کی وجہ سے مجھے موبائل فون لینا پڑ گیا تھا، ورنہ عموماً ہمارے خاندان کے بچوں کو ایف ایس سی کے بعد ہی موبائل فون دیا جاتا تھا۔ میں فوراً اپنے کمرے میں چلا گیا تھا اور موبائل اٹینڈ کر کے کان سے لگایا تھا۔ سامنے سے میرا دوست تھا۔ میں کچھ کہتا اس سے پہلے ہی وہ بولا، جلدی سے سکول آ جاؤ، آج ہر قیمت پر۔ سنا ہے آج نیو پرنسپل آ رہی ہیں اور کافی سخت مزاج ہیں، مزہ آئے گا، انہیں تنگ کریں گے۔ جبکہ میں بولا، ہاں ہاں بس میں گھر سے نکل ہی رہا ہوں، تم آ رہے ہو؟ اس نے بھی حامی بھری تھی۔ جبکہ میں موبائل فون واپس چارجنگ پر لگا کر اس بار امی کی طرف بڑھا تھا، جو مجھے آج بھری نظروں سے دیکھے جا رہی تھی۔ ان کی عادت تھی کہ جب تک وہ مجھے خوش دلی سے خدا حافظ نہیں کہہ دیتی تھی، انہیں سکون نہیں ملتا تھا۔ صحیح بات ہے، پورے 5 گھنٹے میں اپنی ماں سے جدا رہتا تھا، ورنہ ہر وقت ان کے سر پر ناظر رہتا میرا پسندیدہ عمل تھا۔ ان کا ماتھا چوم کر میں خدا حافظ بول کر اب گھر سے نکل آیا تھا۔ مجھے معلوم تھا اب پیچھے سے وہ میرے لیے دعائیں کر رہی ہوں گی، لیکن ابھی میں نے دوسری سیڑھی پر قدم ہی رکھا تھا جب اچانک میرے پاؤں میں زور کا بائٹا آ گیا تھا۔ میں اتنی بری طریقے سے لڑکھڑا گیا کہ اچانک ہی سیڑھیوں سے رگڑتا ہوا نیچے کی طرف گر گیا تھا۔ میری چیخ پورے گھر میں گونجی تھی۔ امی، ابا اور بھائی فوراً بہن بھاگ کر چلے آئے تھے۔ میری کہنی بری طرح سے چھل گئی تھی، پاؤں میں بھی کافی بری چوٹ آ گئی تھی، جبکہ میں بائٹے کے درد کی وجہ سے تل ملا رہا تھا۔ میرے ابا جان فوراً ہی میری تکلیف سمجھ گئے تھے۔ جلدی جلدی وہ میرا انگوٹھا کھینچنے لگے تاکہ بائٹا نکل جائے۔ کچھ دیر کے بعد میں بہتر ہوا تو اب مجھے جلن ہونا شروع ہو گئی تھی۔ امی اور چھوٹی بہن تو زاروں قطار رونے لگ گئی، جبکہ ابا جان نے فوراً ہی مجھے سہارا دے کر کھڑا کیا تھا اور اوپر واپس لے آئے تھے۔ میری اماں میرا پاؤں سہلاتے ہوئے بولی، کتنی بار سمجھایا ہے دھیان سے اترا کرو، لیکن تمہیں میری بات سمجھ ہی نہیں آتی، بس دوڑنا ہوتا ہے، دیکھو ذرا کتنی چوٹ آ گئی ہے۔ جبکہ میری حالت خراب ہو رہی تھی، اب یقیناً میرے پاؤں میں موچ آ گئی تھی، جبھی مجھ سے پاؤں زمین پر نہیں رکھا جا رہا تھا۔ ابا نے فوراً ہی قریبی کلینک سے ڈاکٹر کو گھر پر بلا لیا تھا اور ساتھ ساتھ وہ بھی مجھے جھڑکیاں دینے لگ گئے تھے کہ تمہیں اتنی جلدی کیوں تھی، حالانکہ ابھی تو تمہیں سکول سے دیری بھی نہیں ہوئی، کون سی سا تمہاری بس نکلی چلی جا رہی تھی۔ جبکہ میں کچھ نہیں بول پا رہا تھا، بس آنکھیں میچ کر درد کی شدت کو برداشت کر رہا تھا۔ بیٹھے بٹھائے نہ جانے یہ مجھ پر کیا عذاب نازل ہو گیا تھا۔ کچھ ہی دیر کے بعد ڈاکٹر صاحب آ گئے تھے۔ انہوں نے اچھی طرح میرے پاؤں کا معائنہ کر کے میری ہی بات کہی تھی کہ انہیں موچ آ گئی ہے۔ میں نے اچھی طرح پٹی وغیرہ کر دی ہے، باقی آپ کلینک آ جانا، رات کو ان کی پٹی تبدیل کر دیں گے۔ اور ساتھ ہی انہوں نے اچھی طرح کمر پر اور کوہنیوں پر مرہم لگا دی تھی، جس سے اب کافی بہتری آ گئی تھی۔ مجھے حیرانگی ہو رہی تھی کہ اچانک سے مجھے بائٹا کیوں آ گیا، حالانکہ میرے ساتھ ایسا کبھی نہیں ہوتا تھا۔ اور پھر اچانک میرے پاؤں کا لڑکھڑا جانا، گر جانا۔ میں امی جان کو دیکھتے ہوئے بولا، آپ جا کر ذرا سیڑھیوں کا معائنہ کر کے وہاں پر کچھ گرا ہوا ہے جس سے پھسلن ہوئی ہے۔ میری اماں مجھے دیکھتے ہوئے بولی، وہاں کچھ نہیں گرا ہوا، تمہارے پاؤں میں ٹائر لگا ہوا ہے، جبھی تم گرے ہو، اگر سکون سے اترتے تو کبھی ایسا نہیں ہوتا۔ جبکہ میں سر نفی میں ہلاتے ہوئے بولا، نہیں اماں، آپ کچھ بھی کہہ لیں، آج میں جلد بازی میں نہیں اتر رہا تھا، میں دوسری سیڑھی سے پھسلا ہوں، آپ ایک دفعہ اچھی طرح سے سیڑھیوں کا معائنہ کر لیں، یہ دونوں چھوٹے ہیں، اتریں گے کہیں چوٹ وغیرہ نہ لگ جائے۔ ساتھ ہی میرے بھائی بہن بھی کھڑے ہوئے تھے، سب کی ہی آج چھٹی ہو گئی تھی۔ بابا جان نے بھی آفس سے آف لے لیا تھا۔ میرا
تو اب 2 سے 3 دن تک اسکول جانا بند ہی تھا۔ گھر میں اتنی ٹینشن ہو گئی تھی کہ چھوٹے بہن بھائیوں کے اسکول کا بھی خیال نہیں رہا تھا۔ میری بات سن کر اماں سیڑھیوں کے پاس چلی گئی تھیں اور تقریباً کوئی 5 منٹ کے بعد وہ بڑبڑاتی ہوئی آئیں، ہاں ہاں دیکھو ذرا سیڑھیوں پر تیل گرا ہوا ہے۔ لیکن یہ حرکت کس نے کی؟ میں تو صبح نیچے گئی ہی نہیں اور نہ ہی تمہارے پاپا گئے ہیں۔ جبکہ میں فوراً سے بولا تھا، دیکھا آپ نے، مجھے پہلے ہی شک ہو گیا تھا کہ واضح طور پر مجھے اپنا پاؤں پھسلتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ جبکہ میری اماں فوراً سے بولی، اچھا ہوا تم نے میرے دل و دماغ میں یہ بات ڈال دی، میں فوراً سے یہاں کی صفائی کرتی ہوں، کہیں کوئی اور نہ پھسل جائے، تمہاری دادی لوگ بھی آ رہے ہیں۔ جبکہ میں فوراً سے بولا تھا، کیا ضرورت تھی خاندان کو بتلانے کی، بلا وجہ سبھی پریشان ہوں گے۔ جبکہ میرے بابا جان مجھے ڈانٹتے ہوئے بولے، یہی تو اپنائیت ہوتی ہے، برے وقت میں سب کا ساتھ کھڑے ہو جانا۔ جبکہ میں اب خاموش ہو گیا تھا۔ بلا وجہ میں ان دونوں کی دل آزاری کر کے مزید نقصان نہیں اٹھانا چاہتا تھا۔ صبح صبح میں امی سے الجھ رہا تھا، یقیناً اسی وجہ سے میرے ساتھ یہ حادثہ پیش آ گیا تھا۔ امی جان نے فوراً ہی سیڑھیوں کو صاف کر دیا تھا۔ وقت کی رفتار نہ کبھی تھم سکی ہے اور نہ ہی کبھی تھم پائے گی۔ میری وجہ سے پورے گھر کا نظام تبدیل ہو گیا تھا۔ کوئی مہمان آ رہا تھا تو کوئی مہمان جا رہا تھا۔ میری دادی سختی سے میری امی جان کو ہدایت کر کے گئی تھی کہ میرے پوتے کو پورے 1 ہفتے سکول بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے، مگر میں دل ہی دل میں ارادہ باندھ چکا تھا کہ صرف 2 دن کے ہیں، اس کے بعد میں لازمی اسکول جاؤں گا۔ نئی پرنسپل آئی ہوئی تھی، ان سے ملاقات کرنا بھی ضروری تھا۔ مانیٹر کے لیے پرنسپل اور بڑے عہدے داروں کی نظر میں ہونا بہت ہی فخر کی بات ہوتی ہے۔ اگر میں وقت پر نہیں پہنچا تو میری جگہ کوئی اور لے لے گا اور کہیں مجھے عہدے سے نہ ہٹا دیا جائے، اس لیے میں اتنی چھٹیاں نہیں کر سکتا تھا۔ پورا دن معمول کے مطابق طے ہو گیا تھا۔ میرے کافی دوستوں نے بھی مجھے فون کر کے سخت سنائی تھی کہ تم چھٹی کیوں کر رہے ہو، مگر جب میں نے سب کو اپنی حالت کا بتایا تو سبھی افسوس کر رہے تھے کہ خیال رکھو، کیوں خود کی ہڈی توڑوانا چاہ رہے ہو۔ رات کے وقت ہم ایک دفعہ کلینک بھی چلے گئے تھے تاکہ میرا چیک اپ ہو سکے، اور انہوں نے ایک بار پھر میری پٹی تبدیل کرتے ہوئے مجھے یہی ہدایات کی تھیں کہ بیٹا 1 ہفتے سے پہلے پاؤں پر زیادہ زور نہیں دینا، اس لیے اسکول سے پرہیز کرو۔ بابا جان نے فوراً ہی ان کی حامی بھر لی تھی۔ اب مجھے بے چینی ہونے لگ گئی تھی کیونکہ میں ڈیسائیڈ کر چکا تھا کہ مجھے جلد سے جلد اسکول جانا ہے۔ اگلی صبح کا سورج پوری آب و تاب سے روشن ہوا تھا۔ میں اب دھیرے دھیرے دیوار کا سہارا لے کر چلنا شروع ہو گیا تھا، جبکہ میری امی اور ابو بہت غصہ کر رہے تھے کہ جب ڈاکٹر نے منع کیا ہے کہ پاؤں پر زور نہیں دینا تو تم کیوں نہیں سمجھ پا رہے۔ مگر میں ایسے ہی بیٹھا رہتا تو بلا وجہ میری سکول سے چھٹیاں ہوتی رہتی، جو ابھی فی الحال میں نہیں چاہتا تھا۔ میں ایک دن سکول جا کر ٹیچر اور پرنسپل کی نظروں میں آ جانا چاہتا تھا، اس کے بعد بھلے ہی میں چھٹیاں کر لیتا، مجھے کون سا بار بار اسکول جانے کا کوئی شوق تھا۔ پورا دن میں نے اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کی کوشش کی تھی، کئی بار پاؤں میں تکلیف ہونے کی وجہ سے زمین پر بھی بیٹھ گیا تھا، لیکن میں نے ہمت نہ ہاری تھی۔ رات تک میرا پاؤں کافی بہتر ہو گیا تھا۔ شاید میری اپنی کوششوں کی وجہ سے میں چلنے پھرنے کے قابل ہو چکا تھا۔ رات تقریباً 10 بجے میں نے اعلان کر دیا تھا کہ صبح ہر حال میں اسکول جاؤں گا۔ پہلے ہی 3 چھٹیاں ہو چکی ہیں، اب مزید 2 چھٹیاں اور ہو چکی ہیں۔ اگر اب مزید گھر میں بیٹھا تو میرا اسکول سے نام کاٹ دیا جائے گا۔ جبکہ میرے بابا جان فوراً سے بولے، تمہیں اس چیز کی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے پورے 1 ہفتے کی اپلیکیشن تمہارے سکول میں درج کروا دی ہے، اس لیے بہتر ہے کہ تم گھر بیٹھو۔ لیکن میں فوراً ہی انکار کر گیا تھا کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، میں اسکول لازمی جاؤں گا، سب مجھے بہت یاد کر رہے ہیں۔
جبکہ میرے بابا جان نے مجھے سخت سنانے لگ گئے تھے، جو میں نے ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیا تھا۔ اگلی صبح وقت سے پہلے ہی میں جاگ گیا تھا، جبھی مجھے خود جانے کا دل کر رہا تھا۔ میں ایسا ہی کرتا تھا، خود ہی تیار ہو کر باہر آیا تو میری اماں مجھے جھڑکتے ہوئے بولی، خبردار، جو تم نے گھر کی دہلیز سے باہر قدم نکالنے کی ضرورت بھی، تمہاری ٹانگ ابھی اچھی طرح ٹوٹی نہیں، میں دونوں ٹانگیں توڑ دوں گی۔ جبکہ میں فوراً سے بولا، آج آپ مجھے نہیں روکیں گی، میں اپنی پڑھائی کو اس طرح سے برباد نہیں کر سکتا۔ کچھ مہینوں کے بعد میرے بورڈ کے امتحانات ہیں، اگر سکول ہی نہیں جاؤں گا تو تیاری کیسی ہوگی؟ میرے کہنے کے بعد امی راضی ہو گئیں، لیکن ابا کافی غصہ ہو رہے تھے، امی کو بھی ڈانٹ رہے تھے، لیکن میری عزت کے آگے دونوں ہی کو خاموش ہونا پڑ گیا تھا۔ نہ جانے کیوں میرا دل بار بار سکول جانے کے لیے تڑپ رہا تھا، حالانکہ میرے ساتھ ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے کوئی سکول میں مجھے کھینچ رہا ہے، کوئی بہت شدت سے یاد کر رہا ہے۔ اگر میں سکول نہیں گیا تو آگے پڑھائی بھی نہیں ہو سکے گی، ایسا حال میرا ہو چکا تھا۔ تقریباً 8:30 بجے میں زور زبردستی اپنے گھر سے سکول کے لیے روانہ ہو گیا تھا۔ میرا سکول میرے گھر سے زیادہ دور نہیں تھا، پیدل کا ہی راستہ تھا۔ ایک مختصر مسافت طے کر کے میں سکول میں داخل ہوا تو چوکیدار نے دیکھتے ہی مجھے سلام کیا تھا اور فوراً ہی میرے پاس آ گیا تھا۔ میں کچھ کہتا اس سے پہلے ہی وہ بولا، صفدر بیٹے، آپ سکول میں کیسے؟ آپ کے تو پاؤں میں چوٹ لگی ہے۔ اس کا انداز کافی بکھلایا سا تھا، جبکہ میں فوراً سے بولا، کیوں، کیا ہوا؟ میں سکول نہیں آ سکتا، اب پاؤں ٹھیک ہے میرا۔ جبکہ وہ فوراً سے بولے، تمہارے بابا جان تو پورے 1 ہفتے کی درخواست دے کر چلے گئے ہیں، جو پرنسپل نے قبول بھی کر لی ہے، تمہیں آرام کرنا چاہیے، بلا وجہ کہیں زیادہ نقصان نہ ہو جائے۔ جبکہ میں سر نفی میں ہلاتے ہوئے بولا، اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں کافی صحت مند ہوں، اپنا خیال خود رکھ سکتا ہوں، تمہارا کام بچوں کی دیکھ بھال کرنا ہے، تم وہی کرو، یہ نہ ہو کہ بنا کارڈ کے بچے اندر چلے جائیں۔ میرے جھڑکنے پر وہ ایک مجھ پر سخت نگاہ ڈال کر واپس اپنی جگہ پر کھڑا ہو گیا تھا، لیکن نہ جانے کیوں آج اس کی نظریں مجھے اپنے اندر چبھتی ہوئی محسوس ہوئی تھیں۔ وہ اس طرح کیوں برتاؤ کر رہا تھا، میری سمجھ سے باہر تھا، ورنہ عموماً وہ ہمیشہ میرے ساتھ اچھے سے رہتا ہے۔ اکثر بچے مجھے یہ بھی کہتے ہیں کہ لگتا ہے کہ یہ چوکیدار تمہارا رشتہ دار ہے، جس طرح بیٹا بیٹا کہہ کر اس کی زبان نہیں تھکتی، کچھ تو تم دونوں کے درمیان رشتہ ضرور ہے۔ جبکہ میں ہنس کر خاموش ہو جاتا تھا۔ میں اپنے سے کم تر لوگوں کو کبھی بھی نیچے نہیں دیکھتا تھا، بلکہ ہمیشہ سب کی عزت کرنا اپنا فریضہ سمجھتا تھا۔ میں سیدھا اپنے کلاس روم میں داخل ہوا تھا۔ میرے تمام دوست بھاگتے ہوئے میرے پاس آ گئے تھے، کچھ نے مجھے بے اختیار گلے سے لگا لیا تھا اور کچھ ہاتھ ملا کر میری طبیعت کا جائزہ لینے لگ گئے تھے۔ میں پہلی سیٹ پر ہی بیٹھ گیا تھا، پیچھے جانے کی میری ہمت نہیں تھی، ورنہ میں ہمیشہ پیچھے سے ہی بیٹھا کرتا تھا۔ کہنے کو مانیٹر تھا، لیکن میری تمام عادتیں پیچھے بیٹھنے والے بچوں کی طرح ہی تھیں۔ میرا ایک دوست میرے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، اس دن تمہیں فون کر کے میں بہت زیادہ پچھتایا تھا کہ بلا وجہ تمہیں ٹوک دیا، اگر میں تمہیں فون نہیں کرتا تو تم صحیح سلامت سکول آ جاتے۔ اس کی بات سنتے ہی میں کھل کھلا کر ہنسا تھا اور اس کو جھاڑتے ہوئے بولا، تم کب سے ان باتوں پر یقین رکھنے لگے؟ آج کل کے نوجوان ہو کر اس طرح کی سوچ رکھتے ہو؟ جبکہ وہ فوراً سے بولا تھا، نوجوان کی بات نہیں ہے، یہ بات حقیقت ہے، اگر کسی کو پیچھے سے ٹوک دیا جائے تو کوئی نہ کوئی مسئلہ ضرور ہوتا ہے، ایسا میری امی جان کہتی ہیں۔ خیر، تمہیں پتہ ہے جو ہماری نئی پرنسپل ہے، کافی سخت مزاج لیکن بہت خوبصورت ہے، لیکن ان کے بارے میں ایک دلچسپ بات پورے سکول میں پھیل رہی ہے۔ انہیں آئے ہوئے ابھی صرف 2 دن ہوئے ہیں، مگر ان کی لو سٹوری کے چرچے پورے سکول میں گردش کرنا شروع ہو گئے ہیں۔ اپنے دوست کی بات سن کر میں حیران ہو کر
اس کی جانب دیکھا تھا کہ آج تک میں نے پی ٹی سر، انگلش میم اور بھی کافی ٹیچرز کے چکروں کے بارے میں سن رکھا تھا، لیکن کبھی کسی پرنسپل کے چکر کے بارے میں نہیں سنا تھا۔ یہ میرے لیے دھماکہ خیز تھا۔ میں فوراً سے سر نفی میں ہلاتے ہوئے بولا، تم سب کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ پرنسپل اور چکر چلا لیں، ایسا ممکن ہی نہیں۔ میرے نفی کرنے پر میرا دوست سر ہلاتے ہوئے بولا، ارے مجھ پر نہیں یقین تو جا کر اسد سر سے پوچھ لو، وہ تمہیں تمام تفصیلات بتائیں گے۔ اور تمہیں پتہ ہے پرنسپل میڈم کا چکر کس سے چل رہا ہے؟ میں نے اشارے سے پوچھا تو اچانک ہی وہ میرے کان میں گھس کر خسر پھسر کرنے لگا تھا، جبکہ میں پھٹی پھٹی نگاہوں سے اس کی باتیں سن رہا تھا۔ چند لمحے بعد جب وہ میرے کان سے دور ہٹا تو میں بے وقت اپنی جگہ پر کھڑے ہوتے ہوئے بولا تھا، تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ اگر پرنسپل کو پتہ چل گیا کہ تم اس کے بارے میں اس طرح کی افواہیں پھیلا رہے ہو، خدا کی قسم وہ تمہیں سکول سے نکال دے گی۔ جبکہ وہ ہنستے ہوئے بولا، کس کس کو سکول سے نکالیں گی؟ یہ بات صرف میں ہی نہیں بلکہ پورا سکول کر رہا ہے، حتیٰ کہ ٹیچر سٹاف بھی۔ میں حیران و پریشان رہ گیا۔ میں فوراً سے بولا، نہیں یار سکندر بھائی، ایسا کام نہیں کر سکتے، اور پرنسپل کا مقام بہت اونچا ہوتا ہے۔ چپڑاسی سے تم انہیں کہاں جوڑ رہے ہو؟ دراصل میرے دوست کا کہنا تھا کہ پرنسپل میڈم اور چپڑاسی سکندر کا آپس میں چکر چل رہا ہے۔ دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ دیکھا گیا، عجیب و مشکوک حرکتیں کرتے ہوئے جو آج کل کے نوجوان محبت کے بعد کرتے ہیں۔ میری تو ہوائیاں اڑ گئی تھیں، جبکہ سکندر میرا بہت اچھا دوست تھا۔ میں نے چپڑاسی، چوکیدار، کینٹین کے انکل، ان سب سے بہت اچھی سلام دعا رکھی ہوئی تھی کہ کبھی کوئی پرابلم مجھ تک پہنچنے اس سے پہلے ہی یہ لوگ مجھے آگاہ ہی دے دیں۔ میں اسکول کا مانیٹر نہیں تھا، جب بالکل ایسا لگتا تھا کہ جیسے میں اس اسکول کا سٹاف ممبر تھا۔ اسکول کے کافی ٹیچر بھی مجھے پسند کرتے تھے، وجہ میرے ابو کا اچھا بینک بیلنس بھی تھا اور میری خود کی شخصیت بھی۔ میں ہمیشہ خود کو بنا سنوار کر رکھتا تھا، ٹیچر کتنی ہی ظالم کیوں نہ ہو۔ میں کبھی کسی استاد سے بدتمیزی نہیں کرتا تھا، وہ مجھے پیار مار بھی لیتے تھے، لیکن میں کبھی سر اٹھا کر ان کے ساتھ منہ زوری نہیں کرتا تھا۔ یہ میرا سب سے بہترین پوائنٹ تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ہر اسٹوڈنٹ کے سامنے میری مثالیں دی جاتی تھی کہ دیکھیں یہ کافی ٹائم سے پڑھ لکھ رہے ہیں، لیکن آج تک انہوں نے کبھی بدتمیزی نہیں کی، بلکہ ہمیشہ ادب سے پیش آئے ہیں۔ انہی وجوہات کی وجہ سے میں ہمیشہ پہلے نمبر پر رہا تھا۔ میں دل میں طے کر چکا تھا کہ سکندر سے اکیلے میں اس معاملے کی جانچ پڑتال کروں گا، کیا پتہ کچھ معلوم ہو جائے۔ ایسی باتیں ہر انسان کے لیے چسکے کے جیسی ہوتی ہیں، ہر شخص ایسی باتوں سے تفریح ہی لیتا ہے۔ ابھی ہم بات چیت ہی کر رہے تھے جب دوسری کلاس کے مانیٹر ہماری کلاس میں جھانکتے ہوئے بولے تھے، جلدی جلدی کلاس گراؤنڈ میں آ جائے، اسمبلی ہو رہی ہے۔ میڈم صاحبہ بھی آ چکی ہیں، سبھی کو بلایا جا رہا ہے۔ میں اپنے دوست کے سہارے سے کھڑا ہو گیا تھا کیونکہ پاؤں میں ہلکا درد ابھی بھی تھا۔ ڈاکٹر نے مکمل 1 ہفتہ بیڈ ریسٹ کا کہا تھا، لیکن میں صرف تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر سکول چلا گیا تھا۔ لیکن اب مجھے دھیرے دھیرے اندازہ ہونا شروع ہو گیا تھا کہ مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ سارے بچوں کو میں نے اشارے سے باہر نکلنے کا حکم دے دیا تھا اور ساتھ میں سختی سے تاکید بھی کی تھی کہ آج سب بچے طریقوں سے باہر آ جائیں، کیونکہ آج میری طبیعت کچھ خاص ٹھیک نہیں ہے۔ میں تمہارے ساتھ کوئی بھی بحث و مباحثہ نہیں کر سکتا۔ اور سبھی نے میری بات کا احترام کیا تھا۔ دھیرے دھیرے اسمبلی کے لیے گراؤنڈ میں لائنز لگنا شروع ہو گئی تھیں۔ جن بچوں نے اسمبلی کروانی تھی وہ 3 بچے ایک طرف کھڑے ہو گئے تھے۔ کچھ ہی دیر کے بعد ہم سب نے مل کر بچوں کی لائن درست کر دی تھی اور خود بھی لائن میں لگ گئے تھے۔
اب اعلان کیا جا رہا تھا کہ پرنسپل میڈم آ رہی ہیں۔ تمام بچوں نے بلند آواز میں گڈ مارننگ کہنا ہے اور سلام کرنا ہے، جبکہ میں بھی اب دروازے کی طرف ہی نظر ٹکائے کھڑا ہوا تھا۔ آخر دیکھنا چاہتا تھا کہ کون ہے وہ خاتون جنہوں نے ہمارے چپڑاسی سکندر کو اپنے لیے منتخب کر لیا ہے۔ لمحہ لمحہ گزرتا چلا جا رہا تھا، میرا تجسس اب بڑھنے لگا تھا۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ جب اچانک ہیل کی ٹک ٹک کی آواز آنے لگ گئی تھی۔ سب سانس روک چکے تھے، کیونکہ اس خاتون نے 2 ہی دن میں اپنی اتنی دھاک بٹھا دی تھی کہ بچے شور کرنے سے گھبرا رہے تھے، ورنہ اس وقت ہمیشہ شور شرابہ ہی ہو رہا ہوتا تھا۔ لمحہ گزرا تھا اور ایک سفید ساڑی میں عورت سامنے آئی تھی، لیکن اگلا لمحہ میرے لیے سانس روک دینے والا تھا، کیونکہ سامنے کھڑی عورت کو دیکھ کر میں دنگ رہ گیا تھا۔ میں کچھ کہتا اس سے پہلے ہی ان کی آواز سپیکر میں گونجی تھی، السلام علیکم اسٹوڈنٹ، کیسے ہیں آپ سب؟ مجھے معلوم ہوا ہے کچھ طالبہ اور کچھ ٹیچرز میرے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہیں۔ میں امید کرتی ہوں کہ اب ایسی باتیں مجھے دوبارہ نہیں سننے کو ملیں، کیونکہ اگر اب دوبارہ مل گئیں تو یاد رکھیے گا میری طرف سے آپ سب کو سخت ایکشن ملے گا۔ خیر، مانیٹر صفدر، آپ میرے آفس میں آئیں گے، مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ ان کی بات سنتے ہی مجھے سانپ سونگھ گیا تھا۔ گراؤنڈ میں موجود تمام گردنیں میری طرف گھومی تھی۔ ایک لمحے کے لیے میں سہم گیا تھا، مگر میں نے فوراً سر جھٹک دیا تھا اور چپ چاپ لائن درست کرنے میں مگن ہو گیا تھا۔ اسمبلی شروع ہو گئی تھی، سب قومی ترانہ پڑھ رہے تھے، لیکن میرا دھیان پرنسپل میڈم کی طرف ہی لگا ہوا تھا، وہ میرے بچپن کی۔ ابھی میں مزید کچھ سوچتا، اسی پل میرے کندھے پر کسی نے ہاتھ رکھا تھا۔ میں نے گردن گھما کر دیکھا تو بالکل سامنے پرنسپل میڈم کھڑی ہوئی تھیں۔ وہ سامنے سے میرے پاس کب چلی آئیں مجھے ہوش تک نہیں آیا تھا۔ وہ میرا دھیان قومی ترانہ پڑھتے ہوئے میرے برابر ہی میں کھڑی ہو گئی تھی۔ کچھ دیر کے بعد ہی قومی ترانہ مکمل ہو گیا تھا۔ اب سب بچے کلاس میں جا رہے تھے۔ وہ میرا ہاتھ تھامتے ہوئے بولی، آپ ایک طرف کھڑے ہو جائیں، مجھے آپ سے تفصیلی بات چیت کرنی ہے، اور چہرے پر کسی بھی قسم کا تاثر دینے کی ضرورت نہیں ہے، بالکل نارمل برتاؤ کرو۔ ان کا پتھریلا لہجہ میری جان لے رہا تھا۔ یہ کیسے ممکن تھا؟ یہ خاتون یہاں کیسے آ سکتی تھی؟ میری جان ہوا ہو رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد ہی پورا گراؤنڈ خالی ہو چکا تھا۔ تمام ٹیچرز، مانیٹر اور بچے کلاس میں جا چکے تھے۔ گراؤنڈ میں اب صرف میں، پرنسپل میڈم اور ان کی ایک اسسٹنٹ کھڑی ہوئی تھی، جنہوں نے انہیں اشارے سے جانے کے لیے بول دیا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی، اب پاؤں کیسا ہے، واک کر سکتے ہو؟ میں نے سر نفی میں ہلا دیا تھا۔ ڈاکٹر نے مجھے زیادہ چلنے سے ابھی فی الحال منع کیا تھا۔ وہ فوراً سے بولی، اگر ڈاکٹر نے چلنے سے منع کیا ہے تو پھر سکول کیوں چلے آئے؟ تمہارے بابا جان 1 ہفتے کی درخواست دے کر چلے گئے تھے، جسے میں نے قبول کر کے سگنیچر بھی کر دیا ہے۔ پھر کس بات کی جلدی تھی یہاں آنے کی؟ یا پھر پرنسپل کو تنگ کرنے کا بہت زیادہ جذبہ تھا؟ میں بری طرح سے گھبرا رہا تھا، میری ہتھیلیاں بھیگنا شروع ہو گئی تھیں۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی، ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا صفدر احمد، اس سکول میں میں صرف تمہاری وجہ سے آئی ہوں۔ تمہیں روکنے کی میں نے بہت کوشش کی تھی کہ کچھ دن تم آرام سے گزار لو، مگر تمہیں عزت راس نہیں آئی۔ اب میں بتاؤں گی کہ اصل انتقام ہوتا کیا ہے، لیکن اگر چاہتے ہو کہ تمہارے انتقام میں تھوڑی سی نرمی آ جائے تو جو افواہیں میرے لیے سکول میں پھیلی ہوئی ہیں ان سب کو تم قابو میں کرو گے۔ مجھے معلوم ہے تمہارا سکول میں بہت نام ہے، جب تک تم لوگوں کو غلط ثابت نہیں کر دیتے اپنی پوزیشن تم حاصل نہیں کر پاؤ گے۔ یعنی یہ مانیٹر کا بیج میرے ہاتھ میں رکھ دو، میں تمہیں ابھی کے ابھی اس عہدے سے باہر نکالتی ہوں۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ میں ان کو دیکھتے ہوئے بولا، میں نے جو بھی کیا تھا
وہ میرا بچپنا تھا۔ میں نے اپنی ہر غلطی پر نادم ہوں۔ پلیز آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کریں۔ آئندہ آپ کو کبھی بھی شکایت کا کوئی بھی موقع نہیں دوں گا۔ میرے ساتھ اتنی زیادتی نہ کریں۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ آپ پر جو بھی الزام تراشی کی جا رہی ہے میں سب کچھ تبدیل کر دوں گا۔ یہاں ہر لڑکا میرا دوست ہے اور ہر لڑکی سے میری اچھی بات چیت ہے۔ سب میری بات سن لیں گے۔ ٹیچرز کو بھی میں سنبھال لوں گا، لیکن پلیز میڈم مجھے میرے عہدے سے مت نکالیں۔ مگر انہوں نے خود ہی میرا بیج کھولنا شروع کر دیا تھا۔ میری آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہنا شروع ہو گئے تھے۔ ان سے اچانک ملاقات ہونا اور پھر ان کا یہ رد عمل میری جان نکال رہا تھا، اور میرے بیج کو نوچ چکی تھیں اور مجھے دیکھتے ہوئے بولیں، امید کروں گی کہ تمہاری طرف سے مجھے کوئی شکایت نہیں ملے گی، کیونکہ میں تمہیں پھر معاف نہیں کروں گی۔ اب تم جا سکتے ہو۔ یہ کہتے ہی انہوں نے اپنے قدم پرنسپل آفس کی طرف بڑھا دیے تھے، جبکہ میرا دل خون کے آنسو روئے جا رہا تھا۔ میں نے تصور بھی نہیں کیا تھا کہ میرے ساتھ ایسا کچھ ہو جائے گا۔ ماضی کو میں بہت پہلے ہی اپنی زندگی سے نکال چکا تھا، لیکن اس طرح ماضی کئی سالوں کے بعد میرے سامنے آ جائے گا، میں نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ کلاس میں آنے کے بعد میں بالکل خاموش سے بیٹھ گیا تھا۔ کچھ لڑکوں نے میرے بیج کو نوٹس کر لیا تھا اور کچھ اپنی ہی موج مستیوں میں لگے ہوئے تھے۔ میرے استاد میرے پاس آ گئے تھے اور مجھے اداس دیکھ کر انہوں نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا اور سوالیہ انداز میں بولے، کیا ہوا ہے؟ پرنسپل نے تمہیں روکا کیوں تھا اور تمہارا بیج کہاں چلا گیا؟ جبکہ میں ان کو دیکھتے ہوئے پھوٹ پھوٹ کے رونا شروع ہو گیا تھا۔ نہ جانے مجھے کیا ہو رہا تھا۔ حالانکہ ایک لاسٹ میں مجھے پتھر دل لڑکا کہا جاتا تھا۔ میری کتنی دفعہ پٹائی لگی تھی، کتنی دفعہ مجھے باہر کھڑا کیا گیا، کتنی دفعہ مجھے ذلیل و رسوا بھی کیا گیا، لیکن میری آنکھوں سے ایک آنسو نہیں ٹپکتا۔ مگر آج ان کا سامنے آنا اور ان کا ایسا رد عمل مجھے اندر سے گھائل کر چکا تھا۔ مجھے روتا دیکھ کر سر حماد میرے برابر میں بیٹھ گئے تھے اور مجھے گلے سے لگاتے ہوئے بولے، صفدر ہوا کیا ہے؟ تم اس طرح سے کیوں رو رہے ہو؟ اگر پرنسپل نے تمہیں کچھ کہا ہے تو تم مجھے بتاؤ، میں تمہاری سفارش کروں گا۔ جبکہ میں آنسو صاف کرتے ہوئے بولا، میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ مجھے اتنا ذلیل کیا جائے گا۔ انہوں نے میرا بیج نوچ لیا، مجھے اس عہدے سے نکال دیا۔ میں کبھی خود کو معاف نہیں کر پاؤں گا۔ جبکہ وہ میرے کان کے پاس جھکتے ہوئے بولے، اس پرنسپل کا چکر سکندر کے ساتھ چل رہا ہے، تم سکندر کے پاس جاؤ، وہ تمہاری مدد ضرور کرے گا۔ جبکہ میں فوراً ہی انہیں دیکھتے ہوئے بولا، ان کا چکر کسی سے بھی نہیں چل رہا، وہ بہت مختلف خاتون ہیں، میں انہیں جانتا ہوں۔ میری آواز اچانک ہی بلند ہو گئی تھی۔ تمام بچے میری طرف متوجہ ہو چکے تھے۔ سر حماد بھی گھبرا کر اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے تھے اور چپ چاپ واپس اپنی پوزیشن سنبھال کر پڑھائی کی طرف گامزن ہو گئے تھے۔ جبکہ میں اب اپنے آنسو صاف کر رہا تھا، میرے ساتھ بیٹھا ہوا میرا دوست میرے کندھے کو جھنجھوڑتے ہوئے بولا، تم نے سر حماد سے کتنی بدتمیزی کی ہے، تمہیں اندازہ ہے؟ جبکہ میں نے اس کا ہاتھ بھی جھٹک دیا تھا۔ میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ مجھے اب سمجھ آیا تھا کہ میرے گھر کی دوسری سیڑھی پر تیل کیوں تھا۔ ڈاکٹر مجھے پورے ایک ہفتے کے لیے آرام کیوں کروانا چاہتا تھا۔ اب تمام راز دھیرے دھیرے کھلنا شروع ہو گئے تھے۔ میں پورے پیریڈ میں ہی خاموش بیٹھا رہا تھا۔ کافی بار مجھے سر حماد نے مخاطب کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن میرا سر اٹھنے میں ہی نہیں آ رہا تھا۔ کلاس مکمل کر کے انہوں نے میرا کندھا تھپ تھپایا تھا اور کلاس سے باہر چلے گئے تھے۔ تمام لڑکے میرے ارد گرد جمع ہو کر اب مجھ سے بیج لے لینے کی وجہ پوچھ رہے تھے، لیکن میرے منہ میں زبان تک نہیں تھی۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ کچھ دیر میں سر جھکائے بیٹھا رہا تھا اور پھر اٹھ کر پرنسپل آفس کی طرف روانہ ہو گیا تھا۔ مجھے کسی بھی طرح ان سے معافی مانگ لینی چاہیے تھی۔
ماضی ان کی زندگی سے نکال کر پھینکنا تھا، ورنہ یہاں پڑھنا میرے لیے مشکل ہو سکتا تھا۔ کچھ مہینوں کے بعد میرے بورڈ کے امتحانات تھے۔ اگر یہ میرے بورڈ کے امتحان میں کچھ کر دیتی تو میرا کیا بنتا؟ میری پوری زندگی تباہ و برباد ہو سکتی تھی۔ میں گھبرایا پرنسپل آفس کے پاس آ گیا تھا۔ ابھی میں نے دستک دینے کے لیے ہاتھ اٹھایا ہی تھا جب اچانک اندر سے ان کی سرد آواز آئی تھی کہ دروازہ کھلا ہوا ہے، تم آ سکتے ہو۔ میں جھجکتے ہوئے اندر کو چلا گیا تھا۔ سامنے ہی سکندر بیٹھا ہوا ان سے بات چیت کر رہا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا تھا، جبکہ پرنسپل میڈم اس سے دیکھتے ہوئے بولی، تم جاؤ سکندر، میں تھوڑی دیر میں تمہیں بلاتی ہوں۔ جبکہ میں گہری سانس لے کر ان کے پاس آیا تھا، وہ کچھ کہتی ہوں اس سے پہلے ہی میں زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھ کر ہاتھ جوڑ چکا تھا اور ان کے سامنے گڑ گڑاتے ہوئے بولا، پلیز مجھے معاف کر دیں، میں اپنی ہر غلطی پر نادم ہوں۔ مجھے ماضی میں وہ حرکت نہیں کرنی چاہیے تھی۔ میں مزید کچھ کہتا اس سے پہلے ہی وہ بولی، یہ بات کہتے ہوئے شرم محسوس ہو رہی ہے تمہیں؟ تمہیں پتہ بھی ہے کہ تم نے ایک زندگی تباہ و برباد کی ہے۔ اتنی کم عمری میں تم نے یہ سب کچھ کر دیا ہے۔ اس کی آنے والی زندگی کو کچرا کر دیا ہے، وہ اب کچھ نہیں کر سکتا۔ جبکہ میں روتے ہوئے بولا، مجھے ہر بات کا علم ہے، میں اپنی غلطی پر نادم ہوں۔ پلیز مجھے معاف کر دیں، میرے ساتھ اس طرح سے پیش نہیں آئیں۔ میں آپ کا انتقام برداشت نہیں کر سکتا۔ آپ مجھ سے بڑی ہیں، سمجھدار ہیں، آپ بہتر فیصلہ کرنے والی ہیں۔ آپ کو معلوم ہے نا، میں نے وہ سب جان بوجھ کر نہیں کیا تھا۔ آپ تو مجھے جانتی ہیں، کم از کم آپ تو بھروسہ کریں۔ میں آپ کو ہمیشہ مان دیتا ہوں، آپ میرے بچپن کی۔ ابھی میں اپنا جملہ مکمل کرتا اس سے پہلے ہی وہ بولی، میں کچھ بھی نہیں ہوں تمہاری۔ تم نے جو کچھ بھی کیا ہے میں وہ کبھی بھول ہی نہیں سکتی۔ اب چلے جاؤ یہاں سے، میرے پاس تمہارے لیے فضول وقت نہیں ہے۔ جبکہ میں ایک بار پھر ان کے پاؤں پکڑتے ہوئے بولا، میں یہاں سے تب تک نہیں اٹھوں گا جب تک آپ مجھے معاف نہیں کر دیتی۔ مجھے سمجھ آ گیا ہے کہ آپ سکندر کے ساتھ اتنا اچھا برتاؤ کیوں کر رہی ہیں۔ مجھے سب کچھ یاد آ گیا ہے، پلیز مجھے معاف کر دیں۔ لیکن انہوں نے میری ایک ہی بات نہیں سنی تھی اور مجھے پرنسپل روم سے باہر نکال دیا تھا۔ میں باہر آ کر خوب رویا تھا، میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ ابھی مجھے وہاں کھڑے روتے ہوئے کچھ ہی دیر ہوئی تھی جب مجھے اپنے برابر میں کسی کی آہٹ محسوس ہوئی تھی۔ میں نے جیسے ہی سر اٹھا کر دیکھا تو اگلا لمحہ مجھے مزید حیران و پریشان کر چکا تھا۔ سامنے شہزاد کھڑا ہوا تھا، بالکل صحیح سلامت۔ میں کچھ کہتا اس سے پہلے ہی وہ مسکراتے ہوئے میرے گلے سے لگ گیا تھا اور میرا کندھا تھپ تھپاتے ہوئے بولا، مجھے معلوم تھا جب امی جان تمہارے ساتھ سختی کریں گی تم اسی طرح سے آنسو بہاؤ گے۔ میں نے انہیں بہت سمجھایا تھا کہ تمہارے ساتھ ایسا نہیں کریں، مگر وہ سنتی کب ہیں۔ اچھا اب چپ ہو جاؤ، میں سب کچھ سنبھال لوں گا۔ جبکہ میں اسے مزید اپنے سینے سے لگا کر زاروں قطار رونے لگ گیا تھا۔ میری آواز بلند ہو گئی تھی۔ اندر سے پرنسپل میڈم، یعنی میری بچپن کی سب سے پسندیدہ خالہ، باہر آ گئی تھی۔ مجھے بری طرح سے روتا ہوا دیکھ انہوں نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ جب میں شہزاد سے علیحدہ ہوا تو مجھے دیکھتے ہوئے بولی، تو میں احساس تھا اس بات کا تو کہ تمہاری ایک غلطی نے شہزاد کو موت کے منہ میں دھکیل دیا تھا۔ تمہیں کیا لگا تھا تمہاری سچائی میرے سامنے کبھی نہیں آئے گی؟ یہ باتیں کبھی نہیں چھپتی ہیں۔ جبکہ میں سر جھکا چکا تھا، مجھے اب واقعے میں اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ میری غلطی اس طرح میڈم کو پتہ چل جائے گا۔ وہ مزید کچھ کہتی ہوں اس سے پہلے ہی شہزاد بولا، امی میں نے آپ سے کہا بھی تھا کہ میں اگر آپ کو سچائی بتا رہا ہوں تو آپ میرے دوست کے خلاف نہیں جائیں گے، پھر آپ اسے کیوں تکلیف دے رہی ہیں؟ آپ کیوں اسے پریشان کر رہی ہیں؟ جبکہ اس کی امی فوراً سے بولی تھی، کیا اس نے تمہیں تکلیف نہیں دی تھی؟ کیا اس نے تمہیں پریشان نہیں کیا تھا؟ ہم سب کو اس نے موت کے کنویں میں دھکیل دیا تھا صرف اپنی تفریح کی خاطر۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں اسے معاف کر دوں گی؟
اس انسان کو غنیمت جاننی چاہیے کہ میں نے ابھی تک اسے پولیس کے حوالے نہیں کیا۔ ابھی وہ مزید کچھ کہتی ہوں، اس سے پہلے شہزاد بولا تھا، امی جان بس کر دیں، میرے ہاتھ آپ کے سامنے جڑے ہوئے ہیں، پلیز آپ اندر چلی جائیں۔ جبکہ میڈم خاموشی سے اندر چلی گئی تھی، شہزاد مجھے گراؤنڈ میں لے کر آ گیا تھا اور وہاں پر ایک کونے میں مجھے لے کر بیٹھ گیا تھا۔ وہ کچھ کہتا اس سے پہلے ہی میں بولا تھا، باخدا شہزاد، مجھے بالکل بھی علم نہ تھا کہ اس دن میری ایک غلطی تمہیں اتنی بڑی تکلیف دے دے گی، مگر تم تو بالکل ٹھیک ہو، نہ تمہارے ہاتھ میں کوئی ڈنڈا ہے اور نہ ہی تم لنگڑا کر چل رہے ہو۔ جبکہ وہ فوراً سے بولا، یہ سب امی جان کی وجہ سے ہوا ہے، جس وقت تم نے مجھے دھکا دیا تھا اور تم بھاگ گئے تھے، اس کے کچھ ہی دیر کے بعد امی جان وہاں پر آ گئی تھیں اور مجھے فوراً ہسپتال منتقل کر دیا گیا تھا۔ ڈاکٹر نے یہی کہا تھا کہ میں پاؤں سے معذور ہو جاؤں گا لیکن امی جان نے میرا فوراً سے علاج کروایا، میں ابھی بھی ٹھیک نہیں ہوں، میرا آپریشن ہوا ہے اور میرے پاؤں میں راڈ ڈالی گئی ہے، لیکن میں اب ٹھیک ہوں اور تمہیں معاف بھی کر چکا ہوں، کیونکہ تم نے وہ حرکت غلط ارادے سے نہیں کی تھی، تم مذاق کر رہے تھے۔ مجھے یہ بات اچھے سے معلوم ہے، دراصل میں اور شہزاد پنڈی کے یار دوست تھے، میں اپنی نانی کے گھر ہمیشہ چھٹیوں میں وہاں جاتا رہتا تھا اور صرف شہزاد کے ساتھ کھیلتا کودتا تھا۔ اسکول میں نے کسی کو اپنا ایسا جگری دوست نہیں بنایا تھا، ہم دونوں کے درمیان بہت اچھی دوستی یاری تھی۔ کراچی آ جانے کے بعد بھی ہم دونوں رابطے میں رہتے تھے، اکثر وہ مجھ سے ملنے کے لیے کراچی آتا تھا، لیکن کہتے ہیں نا، انسان پر جب مصیبت آنی ہوتی ہے تو وہ کبھی بھی دروازہ کھٹکھٹا کر نہیں آتے۔ میں اور شہزاد پہاڑ پر کھیلنے کودنے کے لیے چلے گئے تھے، لیکن میری یہ غلطی نے سب کچھ برباد کر دیا۔ ہم دونوں پہاڑ پر چڑھ کر ایک دوسرے کو ڈرا دھمکا رہے تھے کہ میں تمہیں دھکا دے دوں گا۔ شہزاد مجھ سے کافی سمجھدار تھا، اس نے ایسی کوئی حرکت نہ کی تھی، وہ صرف اور صرف ہنستے ہوئے منہ سے بول رہا تھا اور میں بولنے کے ساتھ ساتھ ہلکا ہلکا دھکا بھی دے رہا تھا، اور میری یہی ایک غلطی نے سب کچھ تباہ و برباد کر ڈالا۔ میں نے کافی تیزی سے اسے دھکا دے دیا تھا، جس کی وجہ سے وہ منہ کے بل پہاڑی سے نیچے گرتے چلا گیا تھا اور پھر ایک چٹان پر جا کر وہیں پر ڈھہ گیا تھا۔ مجھے صاف نظر آ رہا تھا کہ اسے پاؤں میں بہت سخت چوٹ آئی ہے۔ اگر میں اس کا جگری دوست ہوتا تو اپنی جان پر کھیل کر اس کا ہاتھ تھام کر اسے اوپر کو کھینچ لیتا، لیکن میں اتنا زیادہ ڈر گیا تھا کہ میں وہاں سے بھاگ گیا اور نانی کے گھر جاتے ہی میں نے شور مچا دیا کہ ہمیں واپس گھر جانا ہے، اور میرے شور مچانے کی وجہ سے امی جان مجھے اگلے دن ہی واپس کراچی لے کر آ گئی تھی۔ مجھے لگا تھا کہ میری زندگی سے شہزاد نامی شخص مٹ چکا ہے، کیونکہ میں نے گھر آ کر اس کے نمبر، اس کی تصاویریں، سب کچھ ختم کر ڈالی تھیں۔ میں نے نانی جان کے گھر جانا بھی چھوڑ دیا تھا، 2 سالوں سے میں ان کے گھر بھی نہیں جا پا رہا تھا۔ بیچاری ہی مجھ سے ملنے کے لیے کراچی آ جاتی تھی، لیکن اب اتفاقی طور پر ہماری پرنسپل شہزاد کی امی بن گئی تھی۔ وہ پنڈی کے اسکول میں بھی پرنسپل ہی تھی، یقیناً ان کا ٹرانسفر اب کراچی میں کر دیا گیا تھا، اور انہوں نے جان بوجھ کر ہی میرا اسکول ہی منتخب کیا تھا، کیونکہ وہ مجھے سبق دینا چاہتی تھی اور شہزاد میرے بغیر بھی نہیں رہ پا رہا تھا۔ میں نے اس سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی، میں اپنی غلطیوں پر بہت زیادہ نادم تھا، اتنا کہ میں لفظوں میں بیان نہیں کر پا رہا تھا۔ سکندر پنڈی کا ایک ہی رہائشی تھا، اکثر سکندر ان کے گھر جایا کرتا تھا، اس لیے یہاں کے لوگوں نے یہ گمان کر لیا تھا کہ میڈم اور چپڑاسی کا آپس میں کوئی چکر چل رہا ہے۔ میں نے دھیرے دھیرے سب کی اس غلط فہمی کو دور کر دیا تھا، اور پھر جب پرنسپل میڈم نے خود تمام افواہیں غلط ٹھہرائیں تو سب کافی زیادہ شرمندہ ہو گئے تھے۔ شہزاد کی سفارش پر مجھے میرے مونیٹر کا بیج واپس مل گیا۔ ہم دونوں اب ایک ہی جماعت میں پڑھ لکھ رہے ہیں اور میں بہت زیادہ خوش ہوں۔ تمام لڑکے جو میرے یار دوست تھے وہ سب کافی ناراض ہوتے ہیں
کیونکہ میں شہزاد کے علاوہ کسی کو وقت نہیں دیتا۔ اب ہم دونوں نے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ ہم نوکری بھی ساتھ کریں گے اور آگے کی زندگی میں بھی ساتھ ہی گزاریں گے۔ انسان کی زندگی میں کچھ ہو نہ ہو لیکن ایک شہزاد جیسا یار دوست ہونا چاہیے جو موت کے منہ میں آپ کی وجہ سے جانے کے بعد بھی آپ کو دل سے معاف کر دے۔ میں زندگی میں سب کچھ کھو سکتا ہوں لیکن اب شہزاد کو کبھی نہیں کھو سکتا، وہ میرا سب سے اچھا یار دوست ہے۔ ناظرین، آپ کو آج کی کہانی کیسی لگی؟ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ اور ہاں، اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبا دیں تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔